الحمد لله سبحان الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان الله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله. وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا دعوت بڑی سونی سونی لوگ سونی دعوت قبول کر لیتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى مسجد سید اندر تشریف آور ساتھی تشریف بولو. الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا تو جھک سونے تے پوے تیرے تو جھک سونے تے پوے نگاہاں ہوندیاں ویکھی. اللہ کرے یہ جڑا جھکنا سارے نصیب ہے تا دم آخر نصیب بھی رہے. تو جھک سونے تے بوے تو جھک سونے تے بوے
دیا ویکھی تجھ کو سونے ہوئے تھے نگاہ دیا ویکھی تو مد حسنین کا صدقہ تو مد حسنین کا صدقہ تو مد حسنین بڑا بڑا وسیلہ ہے تو مد حسنین کا صدقہ تو مد حسنین کا صدقہ تو مد حسنین کا صدقہ عطا دیا ویکھی عطا حیا کر اس دھرتی پہ نبی دی آل دا ہر دم حیا کر اس دھرتی پہ نبی دی آل دا ہر دم حیا کر اس دھرتی پہ نبی دی آل دا ہر دم پھر قبر وچ اپنی بندیا حیا دیا ویکھی قبر وچ اپنی بندیا حیا آلے نبی نال پیار کرنے والا بولے تو مد حسنین تو مد حسنین کا صدقہ عطا دیا نہ گھبرائی ڈولی کو نعرہ ہے تیری نامی زندہ گھبرائی نہ ڈولی تو نعرہ ہے تیری نامی نعرہ حیدری کا کیا پھر پرا اپنے راوا تو بلاوا دیا ویکھی پرا پھر اپنے راوا تو بلاوا دیا ویکھی نہ گھبرائی نہ گھبرائی نہ گھبرائی نہ ڈولی تو نعرہ ہے تیری نامی نعرہ حیدری
کہ نہیں چلے اور کوئی جواب دے نعرہ حیدری نعرہ حیدری قدم نامی علی ولی کی صدا جسے پسند نہیں ہمیں وہ لوگ ذرا بھی پسند نہیں علی ولی علی ولی کی صدا جسے پسند نہیں ہمیں وہ لوگ ذرا بھی پسند نہیں کیوں نہیں مشکل میں پکارتا علی مولا کو عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں نہ گھبراوی نہ ڈولی تو نعرہ ہے دنیا کے براب نے راوہ کو بنا ہو دیا بیتی تو مقدس نے سردار تو مقدس نے صدقار ہوتی اللہ رب العالمین کی حسنات و بار بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ قوسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل مکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوہ رحمت نما شمع وارع محمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر جملہ اہل محبت بالخصوص تشریف فرما علماء کرام اور تشریف فرما قریب اور دور تو تشریف لے کے آئے ہوئے جملہ مہمانان گرامی الحمدللہ تواڈی اور میری خوش بختی اللہ پاک نے سامو اپنے گھر کے اندر بٹھا کے اپنی اور اپنے پیارے کے ذکر کے اندر وقت گزارنا نصیب فرمایا دعائے رب تعالی ساڈا مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند والا بارگاہ میں قبول فرمائے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اجمل صاحب آپ بھی تشریف فرمانے آپ دے علم عمل عمر دے اندر مزید برکتاں پیدا فرمائے دیگر علماء دے علم دے اندر برکتاں پیدا فرمائے عزیزم محمد غلام قمر انہاں نے بڑی محبت اور چاہت دے نال اج دی وجہ دا اہتمام کیتا انہاں دے نال پوری ٹیم دعا ہے اللہ کریم انہاں نوجواناں دے جذبے دے اندر مزید برکتاں پیدا فرمائے اور حضور دے ذکر دا صدقہ ساڈے دل دے تمام نیک مقاصد اللہ پورے فرمائے میں انتظار دے اندر گھڑیاں گزاریاں کوشش کروں گا مزید تو ہم انتظار نہ کرنا پڑے بات نو زیادہ لمبا نہ صحیح ویسے تے آل خانہ بڑی محبت نال کہہ رہے سن کہ ذرا چٹواوا ٹائم لا دینا تو انشاءاللہ العزیز کوشش کریں کہ جتنا اس ذات و توفیق ہو گیا اتنا عرض کر دیواں گے اور آج دی پرکیف اس گھڑی کے اندر میں ذکر بھی بڑا پرکیف کرنے والا ہوں سبحان اللہ ذکر اس گھرانے کا کرنا ہے کائنات کے اندر جس گھرانے تو اونچا گھرانا ہی کوئی نہیں ذکر اس عظیم ہستیاں کا کرنا ہے کہ کائنات کے اندر جن نے بھی عزت پائی ہے انہاں دا نام لے کے پائی ہے پہنچ گئے ان کے کانے تے پھر ذوق نال بولو سبحان اللہ اس عظیم گھرانے دی عظمت کو عرض کرنا ہے کہ بڑے بڑے نامور بڑے بڑے اہل علم بڑے بڑے
دانشور جنہ دی تحریش دے اپنی گردنا جھکا دے لو فخر محسوس کرتے ہیں. اس عظیم خاندان کا ذکر کرتا ہے کہ جس خاندان کا پیار نہ ہوئے تیرا راضی نہیں ہوتا. اس عظیم بارگاہ کا ذکر کرنا ہے کہ جس بارگاہ کے اندر با یزید جیبی نام نہیں مار رہے ہیں. اس عظیم گھرانے کا ذکر کرنا ہے کہ جنید بغدادی جیسے کہ جس گھر کی نوکری کے اوپر فخر کرتے ہوئے پائے گئے ہیں. اس عظیم گھرانے کا ذکر کرنا ہے کہ کائنات کے اندر جب بھی خزانے تقسیم ہوئے نے اس گھر نے تو فیل تقسیم ہوئے. یہ عظیم گھرانہ بادشاہ بھی جس درد گدا ہے، اہل علم بھی جس درد و خیرات لے کے علم کی خیرات تقسیم کر دے. وہ عظیم گھرانہ، وہ شانہ والا گھرانہ کو اور گھرانہ نہیں، یہ گھرانہ ہے جس گھرانے کے اندر وسن والی ایک ہستی کا نام جناب محمد رسول اللہ، ایک ہستی کا نام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک ہستی کا نام امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. اس گھرانے کے اندر وصل والی ہستیاں سے ایک نام امام حسن مجتبی کا بھی ہے. اس گھرانے کے اندر وصل والی ہستیاں سے ایک عظیم نام سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ شاہ سوار کربلا امام حسین کا نام بھی ہے. اس عظیم بارگاہ کے اندر سلام عقیدت پیش کرنے واسطے میں اور دوسری بیٹھے گا. عزیزان گرامی قدر، خاندان اہل بیت و عظیم خاندان ہے کہ جدا پیار رکھنا ہر ایمان والے تے ضروری ہے. جدا پیار رکھنا ہر ایمان والے تے واسطے واجب ہے کہ اگر پیار نہیں پڑھیاں نمازاں بھی منہ تے مار دیتی جان گے، رکھے روزے بھی منہ تے مار دیتے جان گے، دتیاں زکاتاں بھی رد کر دیتی جان گیا، عمل بھی وہ نہیں بننے جان گے جڑے اس گھرانے نال پیار کرنے والا ہوگا. اس گھرانے دا پیار ہی سب کچھ ہے. اور محبت والے ہو، اللہ دے گھر کے اندر بیٹھنے والے ہو، میں ادھوری بات نہیں چھوڑا گا، بات میں مکمل کر دینا چاہوں گا. یہ یاد رکھا کہ اس پرفتن ماحول کے اندر خاندان اہل بیت کا پیار بعض لوگوں نے اندھیر نگری کے اندر لے گیا. حقیقت کے اندر یہ پیار اندھیر نگری کے اندر لے کے جانے والا نہیں، بلکہ اندھیر نگری بھی پکڑ کے اجالے میں لے کے آنے والا ہے. لیکن اس پیار کے اندر کچھ ساتھی اس قدر غلو کر گئے کہ دیگر معززین ہستیاں ہونا کا انکار کر گئے، صرف کم علمی دی بنا کے اور اچھی صحبت نہ ملنے کی وجہ تو دیگر ہستیاں کا انحراف ہو گیا. میں اس پرکیف ماحول کے اندر سنی بات کر کے آپ کے عقیدے کو مضبوط کر دینا چاہتا گا. اس بات کو لوہے دل تے لکھ لینا، ساری تربیت بڑے خاص ماحول کے اندر کی دی جاتی ہے. سارے اساتذہ، سارے ماں باپ، سارے شیوخ، سارے علماء ساری تربیت بڑے خاص ماحول کے اندر کرتے ہیں. سارے علماء نے سانوں ایک بات سمجھائی کہ دل کے اندر کسی نہ کسی کا پیار ضرور ہوتا ہے. یہ دل کسی نہ کسی نہ ضرورت ضرور تڑپتا ہے کہ زیادہ میرا تعلق قائم ہو جائے، میرے تعلق استوار ہو جائے. تو ساری تربیت ہے سن لینا، سانوں سمجھایا یہ گیا ہے کہ پیار کرنے لگے دل کا ناپا جوڑنے لگے، مال پہلے نہیں دیکھنا، شکل نہیں دیکھنی، عقل نہیں دیکھنی، قبیلہ نہیں دیکھنا،
کاروبار نہیں دیکھنا سب تو پہلے اگر دل کا تعلق جوڑنے لگیا کچھ دیکھنا ہے تو نسبت مصطفیٰ ہوئے مولی بولو مانا کو سوتا رضی پری سبحان نسبت مصطفیٰ ہوئے ساڑھے بزرگاں نے فرمایا نسبت مصطفیٰ ہوئے پیار کرن دا نتیجہ یہ ہوئے گا کہ بندہ کدی بھی گستاخی نہیں کرے گا ہمیشہ وہ عدد کے دائرے کے اندر رہے گا اور رب کعبہ کی قسم ہے کہ اتنا مجرم عمل ہے اتنا ایک خوبصورت نظام ہے تربیت کا جب نظام عقیدہ میں بہتر کرنا ہوئے تو نسبت مصطفیٰ کا خیال کرنا ضروری ہے جب نسبت مصطفیٰ کا خیال کر کے تعلق جوڑے جائیں گے کبھی بھی انسان کو منع نہیں ہوئے گا جب نسبت مصطفیٰ ہوئے کہ بندہ پیار کرے گا نا کہ اس ماحول کے اندر بندہ حضور دے گھر والے کا نام بھی ہوئے گا حضور دے در والے کا نام بھی ہوئے گا نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو پیار اگر بندہ کرے تو حضور دے اصحاب کا بھی نوکر ہوئے گا حضور دی اہل بیت کا نوکر بھی ہوئے گا اگر حضور دے اصحاب نال پیار ہے حضور دی اہل بیت نال پیار نہیں تب بھی بندہ گیا جہنم میں تبھی بھی ٹریک ہو گیا تو حضور دی آل نال پیار ہے حضور دے اصحاب نال پیار نہیں تبھی بندہ ڈی ٹریک ہو گیا سیدھے راہ پہ کوئی نہیں جڑا حضور دی آل کا بھی نوکر ہوئے حضور دے اصحاب کا بھی نوکر ہوئے حضور کے صحابہ کا نام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے سدا پیار ہے کہ نہیں مولا علی شیر خدا نے منیا مولا علی علم نے شہر دے دروازے نے منیا مولا علی نے ساڈے پیار دی جو پہلی کڑی ہے نا وہ نسبت مصطفیٰ ہے باقی سارا کچھ بعد میں جانا ہے پہلے نسبت مصطفیٰ ہے امام حسن نے ساڈے پیار دی پہلی کڑی نسبت مصطفیٰ امام حسین کا ساڑھے پیار کی پہلی کڑی نسبت مصطفیٰ ہے یہاں جی ادھر پیار نسبت مصطفیٰ کی وجہ تو ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نال پیار بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ تو ہے کہ نسبت ادھر ہے تو ادھر بھی تو ہے نا ساڈا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نال پیار بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ تو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نال پیار بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ تو ہے تے پاس جب نسبت نو دیکھا گے نا تے پھر در والے دی بھی غلامی نصیب ہو گئی تے گھر والے دی غلامی بھی نصیب ہو گئی اس واسطے کبھی بھی کسے بھی صحابی دے حوالے نال برا خیال نہیں ذہن کے اندر رکھنا نہیں تے ناراضگی بڑی بڑی آ جائے گی یار ایک سادہ جی بات ہے تنا لوگ بیٹھے تسی کملا گل کرے سیانا قیاس کرے اسی حضور دی اہل بیت نال پیار کرنے ہیں کہو الحمدللہ کرنے ہیں نا نہیں اسا امام حسن کو دیکھے ظاہری طور پہ دیکھے تے نہیں اللہ کرے دیدار ہو جائے اسا امام حسین کو دیکھے مولا علی کو دیکھے پیار ہے کہ نہیں کتنا کو تھوڑا یہ چوکھا یہ تو تھوڑی سوانے کو دسے گی نا پیار ہے کہ نہیں یار اسا انہوں دیکھے نہیں اسا انہوں نے جلوے دیکھے نہیں اسا انہوں نے کوتی مصطفیٰ دے اندر کھیڑ دیا ویکھیا نہیں اسا انہوں نے سرکار دی ذات نو چم دیا ویکھیا نہیں اسی پیار کرنے ہیں اسا انہوں نے شانہ قرآن تو پڑھیا اسا انہوں نے شانہ حدیث تو پڑھیا اسا انہوں نے شانہ علماء کو سنیا اسی سن کے پڑھ کے اینا پیار کر رہے ہیں کہ یار آج سانو قربان بھی ہونا پڑے اسی گریز نہیں کرتے اسی اپنا بھی قربان کر دیں گے یار اسا ویکھیا نہیں اسا انہوں نے صرف پڑھیا تے سنیا اینا پیار کیتا صحابہ کنے کو کرنے ہونے دے جنہ اکھاں تے سامنے انہوں نے جنوبے دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھاں دے نال سرکار دی گود دے اندر کھیڑ دی ہو دیکھیا اور اساں دے کسے کو سنیا شانا اے صحابہ دے ہونے جنہ حضور دی زبان وچ اہل بیت دی شان سنیا اساں
کسے کو سن کے کتنا پیار کر رہے ہیں صحابہ ویکھ کے کتنا پیار کر رہے ہیں پھر ابو بکر صدیق دے پیار دا عالم کی ہوے گا عمر پاک دے پیار دا عالم کی ہوے گا الحمدللہ یہ تو عظیم کرم ہے میرے بارے عالم اہل محبت نے بڑے پیار دے نال لکھا فرمایا اللہ اللہ نبی کا کرانا بولا اسی کی بنا اللہ نبی کا کرانا یہ کرانا والا بلند والا ہے اس میں حسنے اسی گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنے فاطمہ ہے اسی گھرانے میں مشکل کشا ہے اگر اسی سمجھتے پڑھ کے پیار کرنے صحابہ نے آنکھاں دے سامنے کے سوائے نظر دیکھے وہ کتنا پیار کرتے ہونے کتنی شان والا میرے نبی کا خاندان اللہ کا قرآن میرے مولا نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا الذي لا تقولون ولا فرمانا اللہ کی رسل مضبوطی نولا پکڑے اپس یدر قصر کے نولا لے اللہ کی رسل مضبوطی نولا پکڑے شان حکم اللہ کی رسل پکڑے جدار حکم اللہ کی رسل پکڑے پیر حکم اللہ کی رسل پکڑے بادشاہ حکم اللہ کی رسل مضبوطی نولا پکڑے اللہ کی رسل تیری ہے آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ چھٹا امام آؤنا نو پوچھ لیا شہزادے اللہ کی رسول تیری ہے جنہوں مضبوطی نہ پکڑنا حکم دیتا گیا ہے اسی آسمان پر نظر پھڑا کے دیکھئے کوئی رسی لٹکتی نظر نہیں آ رہی جن میں اسی مضبوطی نہ پکڑ لیے اس وقت صحیح اللہ کی رسول تیری ہے امام جعفر صادق آپ نے فرمایا لوگوں سن لو اللہ کی رسول نبی کا خاندان اللہ کی رسول نبی کا خاندان ہے اور فرمایا کہ کامیابی چاہتے ہو نا کہ حضور کے خاندان کا پلہ پھڑ گمو دنیا دے بھی کامیابی قبر میں بھی کامیابی حشر دی آڑے بھی کامیابی ہو جائے اللہ کا قرآن میں مولا نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تعلمون اللہ کا قرآن میرے مولا نے فرمایا اگر کسی چیز کا علم نہ ہو اہل ذکر کو پوچھ لینا اہل ذکر کو ہر چیز کی وضاحت کر دے گئی سارے حکم اہل ذکر کو پوچھ لینا اہل ذکر کون نے علی دی بار کا جو سوال کرنے علی پاک کون علی جنہوں نے بھی بندے بیٹھ کے فرمایا لوگوں قرآن پاک دیا جنہوں نے آئینا نے علی جاننا ہے کہ کدوں آئی ہے کتھے
ہر ہر چیز نو جاندا ہے علی پاک نے فرمایا لوگو اہل ذکر تو مراد نبی دا خاندان کوئی چیز پوچھنی ہوگی تو نبی دے خاندان نو پوچھ لو جتنی محتاجی اللہ نے ہر انداز کے اندر رکھی یہ برکتہ والا خاندان ہے پھر پیار نال محبت نال چھوٹے کیوں لایا تھا نبی کا جنان بڑی شان بڑی شان والا شان اللہ فرماوے اللہ دی رسی پھڑ لو اللہ دی رسی نبی دا خاندان اللہ فرماوے پتہ نہ ہوے تے اہل ذکر نو پوچھ لو اہل ذکر نبی دا خاندان ہے تے ہور سبد کا شان کی ہو سکتی ہے آؤ مقدر والی زبان اے مقدر والے لوگ اس طرح کی عظمت نو بیان کر دے نبی کا بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا بڑی شان والا نبی کا گھرانہ نبی کا اس زبان کا فائدہ کوئی نہیں جڑا نبی دے خاندان دی عظمت وچ نام مولے نبی کا بڑی شان والا نبی کا کتنی شان والا گھرانہ انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل عليه أجرا إلا المودة في القربى نبي کا بڑی شان والا نبی کا کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول نبی کا برکول ایمان تمہیں فاطمہ اگر دعوت مرد تمہیں ور قبول منو دستان آل رسول نبی کا نبی کا
میں جے تھوڑی کے سلامہ سننا چاہنا بڑی شان والے رشتے اس گھرانے کی شان بیان کر رہے ہیں نا گھرانا ویخ رہے ہیں ساڑھے بڑے ہے کہ نہیں سکی کر رہے ہیں کتنی شان والا گھرانا او حدیث پاک سنو عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال لعلی والفاطمہ والحسن والحسين أنا حرب لمن حاربت وسلم لمن صالحت كدري شان هرنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يا علي حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله عدوك عدوي وعدوي عدو الله والبين لمن أبغضك مرضي نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحمة حامدة قال ادعوني قالت صفية من يا رسول الله قال علي والفاطمة والحسن والحسين فجيء بي فألقى عليهم النبي إسراءهم ثم رفع يديه ثم قال اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وعلى آل محمد ثم نزل الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال رسول الله لو أن رجلا سفر بين الركن والمقام صلى وسام فلقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار عن عرش بن مالك قال فخلت الجنة على النار قالت الجنة أنا خير منك قالت النار بل أنا خير منك قالت الجنة اسم صحابة فمما قالت لأن في الجابر ونمرود وفرعون فأسكتت فأوحى الله إليها لا تخنعين لأزينن الركنين بالحسن والحسين فتميس العروس في خدرها أقرنا الحديث ما ترجمة إن اللفظ من المكاشر والبيت كلام آج کل ایتھے کو بڑی گئی نبی کا بڑی شان میرے آقا نے فرمایا علی سونیا حکم ہوئے اے میری بیٹی فاطمہ جی سونیا حسن بیٹا حسین بیٹا جی لگ پالو فرمایا سونے سن لو اے میرے شہزادیو سن لو تسی بھی سن لینا سن لو میرے آقا نے فرمایا میرے شہزادیو جیدے نال تواڈی جنگ ہے نا او دے نال میری بھی جنگ ہے اور جیدے نال تواڈی صلح ہے او دے نال میری بھی صلح ہے چھوٹی گل ہے سرکار فرمان میرے شہزادے جیدے نال تواڈی جنگ او دے نال میری بھی جنگ ہے تے جیدے نال تواڈی صلح او دے نال میری بھی صلح ہے دسو جیدہ پیار نبی دا پیار ہوئے جیدی ناراضگی نبی دی ناراضگی ہوئے تے پھر میں کیوں نہ
خنفی کا ترانہ بڑی شان والا میں دعا کرنا ہوں یا اللہ جڑے تیرے محبوب نے خاندان کی شان بیان کرے نا انہیں نصیبہ دے اندر کر دے کہ او نجف مولا علی دے در دے بھی حاضری دے کے آئے اور کربلا امام حسین دی بارگاہ دے اندر بھی حاضری دے کے آئے اور جنت البقیع دے اندر امام حسن دی بارگاہ دے اندر بھی حاضری دے کے آئے سیدہ فاطمہ دی بارگاہ دے اندر بھی سلام عرض کر کے آئے دعا بڑی اللہ ہے اللہ کرے قبول ہو جائے نبی کا ترانہ بڑی شان والا بڑی شان والا گھرانا سنو سرکار کی حدیث میرے آقا نے فرمایا اللہ دے نبی دے شریف فرمانے اللہ دی رحمت نازل ہو رہی ہے سبحان اللہ حضور دی ذات تے رحمت نازل ہو رہی ہے آپ نے جو رحمت محسوس کی تھی نا خاص لمحہ سرکار نے فرمایا بلا کے لے کے آؤ اما صفیہ سے کسی سونے امام حاکم اس حدیث کو مستدرک کے اندر لے کے آئے نہیں اما صفیہ سے کسی سونے کیوں لے کے آئیے سرکار نے فرمایا علی کو لے کے آؤ سبحان اللہ فاطمہ کو لے کے آؤ حسن تے حسین کو لے کے آؤ فجی ابہم ساری ہستیاں آ گئیاں چادر مبارک میرے آقا دے کول ہے میرے آقا نے کہا چادر کھول دی فالقا علیہم النبی کساءہ سرکار نے چادر کھول کے نا تے چادر دے تھلے سارے لوگ کر لے چادر سارے دے اوپر رکھ دیتی پھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے عرض کی تھی یا اللہ یہ میری آل ہے یہ میری آل ہے یا اللہ میرے تے بھی رحمت نازل فرما میری آلوں تے بھی رحمت نازل فرما دے یہ تو میرے آقا نے دعا کی تھی اور قرآن نازل ہو گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور جنہیں اوپر سلامتی دی دعا رحمت دی دعا مصطفیٰ مانگدے نے اور نبی دا خاندان ہے جڑا عجب چپ رہے وہ دی اپنی گل بولن والے نو مبارک ہوے نبی کا ترانہ بڑی شان والا بڑی شان والا نبی کا ترانہ بڑی شان والا نبی کا کتنی شان والا گھرانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ خانے کعبے نماز پڑھتا ہو گئی خانے کعبے اندر عبادت کرنے والا ہو گئی کبھی خانے کعبے کا طواف کرے کبھی حجر اسود کو بوسے دے گئی اللہ کے گھر کے اندر وقت گزارنے والا ہو گئی لیکن وہ کہتے ہیں اندر میری آل کا پیار نہ ہو گئی میری آل کا بغض لے کے دنیا کو چلا گیا جب رب نال ملاقات ہوے گی رب فرماوے گا چل جہنم وچ چلا جا او آکھے گا مولا کریما میرا نام یمال تے ویکھ تیرے گھر دے طواف بھی مل گئے تیرے گھر دے اندر پڑھی ہوئے نماز بھی مل گئی رب فرماوے گا میرا نام یمال وخانا ہے کہ تو جنت جانا چاہنا ہے اپنے نام یمال بھی جو میری یار دی آل دا پیار وخا دے جنت میں دے دیواگا جب پیار نہیں ملے گا اللہ یہ وہ جہنم دے دے گا پتہ لگا تیرا پیار ہوئے اللہ اس پیار دی وجہ پر جنت دے دائی اگر اس کھلانے دا پیار نہ ہوئے اللہ جہنم دے در پھینک دے گا عمل ضائع کر دے گا پھر میں کیوں نہ یا کھانا بھی کھایا کرانا بڑی شان والا جی بڑی شان اللہ فرماوے گا چل جہنم دے اندر میرے محبوب کی حالت ہے
حسین کا پیار نہیں چل جہنم دے اندر اور جہنم میں جو سڑے گا جنتیاں موجہ دے وہی مارے گا جہاں حضور دے اہل بیت میں پیار کرنے والا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق چاہیے حق چاہیے زندہ باد زندہ باد اس کلومیٹر عظمت آل اور یہ گانا ہے عبداللہ ابن عباس امام حسمی نے مجموع الزوائد اندر لکھی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مقدمی جگہ ہے عبداللہ ابن عباس فرمانے لے کہ میں دیگر دن نماز پڑھنی ہی تو میں آیا مسجد نبوی دیکھتے چوتھی رکعت اندر سرکار کو میں ملیا کہتے ہیں میں بیٹھا سرکار سجدے دی حالت اندر نے امام حسن دی امام حسین اکمل الحسن والحسین حتی راکبا علی ظہر رسول اللہ دونوں حضور دی پشت تے بیٹھ گئے سرکار نے نا تھوڑی دیر انتظار تو بعد انہوں نے اتار کے نا نماز مکمل کی تھی عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں میں بیٹھا سرکار نے پھر انہوں نے اپنی چوری چھپائی دونوں شہزادے اٹھے سرکار نے پھر پڑھیا امام حسن کو اپنے سجے موڑے تے بٹھایا امام حسین کو اپنے کھبے موڑے تے بٹھا کے نا تے سرکار نے صحابہ نے فرمایا صحابہ کائنات دے اندر لوگاں وچ جیڑا اپنے نانا اور نانی دے اعتبار نال سب تو اعلی پتہ جو کون ہے کائنات دے اندر جیڑا اپنے ماں اور باپ دے اعتبار نال سب تو اعلی پتہ جو کون ہے کائنات دے اندر جیڑا اپنی پھپھو اور چاچو جان دے حوالے نال سب تو اعلی پتہ ہے وہ کون ہے فرمایا کائنات دے اندر جیڑا اپنے ماموں اور خالہ دے اعتبار نال سب تو اعلی پتہ وہ کون ہے سونے کون ہے فرمایا میرا حسن ہے تے میرا حسین میرا حسن تے میرا حسین میرے آقا نے فرمایا جدہما رسول اللہ جدتہما خدیجہ بنت خویلد فرمایا انہاں دا نانا اللہ دا نبی ہے انہاں دی نانا ہی خدیجہ الکبریٰ ہے انہاں دا پاپا علی ہے انہاں دی ماں فاطمہ الزہرا جو نبی دی بیٹی ہے انہاں دے چاچو جعفر نے انہاں دی پھپھو حضرت ام ہانی نے اور فرمایا انہاں دے ماموں جناب قاسم جو نبی دے بیٹے انہاں دیاں خالہ ایک دا نام زینب رقیہ ام کلثوم فرمایا اے نبی دیاں بیٹیاں ہیں پتہ چلیا خالہ او دی جڑی ماں دی بہن ہو ماں دی بہن جڑی ہوندی او کی ہوندی ہے خالہ اے واضح طور تے حدیث پاک کو امام حسمی لے کے آئے نے خالاتہما حدیث کے الفاظ میں خالاتہما زینب و رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ رسول اللہ دیاں بیٹیاں نے تین اے ہو گئیاں چوتھی سیدہ فاطمہ الزہرا ہو گئیاں تے نبی دیاں چار بیٹیاں نبی پاک دیاں چار بیٹیاں ٹھیک ہے جی اور فرمایا نبی خالہ بھی اعلیٰ انہاں دا ماموں بھی اعلیٰ فرمایا سن لو انہاں دا نانا بھی جڑتی ہے انہاں دی نانی بھی جڑتی ہے انہاں دا ماموں بھی جڑتی ہے انہاں دی خالہ بھی جڑتی انہاں دی پھپھو بھی جڑتی انہاں دے چاچو بھی جڑتی اے آپ بھی جڑتی تے جیڑا انہاں نال پیار کرے گا وہ بھی جڑتی ہوگی سبحان اللہ من احب ہنا فی الجنہ فرمان جڑا انہاں نال پیار پال ویلا نا رہندا او ہی نہیں وہ بھی جنت دے اندر چلا جائے گا جنہاں دا پیار دے جنت شان والے نہیں تے پھر اور کی او مقام والے نہیں تے اور کی نے یار اور اتنی عظمت والا کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ کے درمیان مناظرہ ہوا
جنت و دوزخ نو کہنے لگی میں تیرے نالوں بہتر ہوں، دوزخ کہنے لگی نا نا میں تیرے نالوں بہتر ہوں۔ جنت سوال کرتی ہوئی پوچھ دی تو میرے نالوں بہتر کیویں ہوئی؟ دوزخ مول کے کہنے لگی ذرا ویکھ تو صحیح، بڑے بڑے جابر حکمران میرے کول آونے نہیں، تمام کرپشن کرنے والے میرے کول آوے نہیں، نمرود میرے کول آوے گا، فرعون میرے کول آوے گا، شداد میرے کول آوے گا۔ ایک دوزخ اپنے بہتر ہوتے دلیلہ دے رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنت خاموش ہو گئی، اس کی سب جنت چپ کر گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا، اللہ نے جنت نال گل فرمائی، رب نے فرمایا جنت چپ کیوں کر گئی؟ فرمایا راضی ہو جا، تو پہلے بھی بڑی سونی ہے، میں تینوں اور سونا کر دیواں گا۔ جنت نے عرض کی مولا میرے کیویں حسن دے گا؟ رب نے فرمایا راضی ہو جا، حسن بھی تیرا ہے، حسین بھی تیرا ہے۔ جنت حسن تے حسین کا نام سن کے پوچھ لیے راضی ہو گئی ہے، پھر تیرا نام سن کے جنت بھی راضی ہو جاوے، او نبی دا خاندان ہے، پھر میں کیوں نہ آکھاں نبی کا کلام۔ بڑی شان والا، بڑی شان والا نبی کا کلام۔ جدی شان ورگی کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ اس گھرانے دے جڑے فرد نو ویکھو گے وہ وکھری شان دا حامل ہے۔ مولا علی و عظیم ہستی نے امام احمد بن حنبل نے فرمایا سی ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب، فرمایا حضور دے سارے صحابہ وچوں سب تو زیادہ فضیلت دی حدیثاں اگر کسی دی شان وچ آئیاں تے مولا علی دی شان وچ آئیاں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں جی یہ جزوی فضیلت کلی، ایک کلی فضیلت ہے جزوی فضیلت۔ مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے بڑی سرکار نے فرمایا سے علی جی یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا علی تیرے ہاتھ کے اندر میں تو دعا کیتی ہے یا رسول اللہ کیڑی؟ فرمایا میں دعا ایک کیتی ہے یا اللہ جدھر علی ہو گئے حق ادھر ہی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا سے علی تیرا سجن میرا سجن ہو جائے گا، حبیبو کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ، تیرا دوست میرا دوست، میرا دوست اللہ کا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن اللہ کا دشمن۔ حضور کے صحابہ اسی لوگ بڑے بڑے کمزور لوگ، ساڑھے کو ساڑھے گھراں دے رولے گھر جاتے رولے نے ساڑھے کو ساڑھے گھراں دے رولے نہیں مکتے، اور میں صاحب لا رہا جن دے کو اپنے گھر دے رولے بالکل کنٹرول تو باہر ہو کے نہیں انہاں صحابہ دے رولے کو چھیڑ کے بیٹھے رکھے۔ یہ ساڑھے کو اپنے گھراں دے رولے نہیں مکتے، اسی مشاہد کرتے صحابہ کو چھیڑ کے بھئی ساڑھی نہیں ادھر ہی کبھی بھی اے صحابہ کے درمیان جتنے بھی معاملات پڑے ہیں میں نے مشورہ کیا کبھی ان کے ڈسکشن نہ کرے خدا کے طرف جان کا معاملہ، لیکن یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے، حق اور دلیل جدھر مولا علی ہے، لیکن یہ آڑ دن اگر وہ عجیب و غریب تفسیر شروع کرتے ہوئے وہ دقت نہیں جا سکتا۔ ہر لحاظ نہ حضور کے صحابہ دے ہوگا، حضور کے آل دے ہوگا، بس قیامت والے دن یہ کچھ ہونی ہے نماز پڑھی سی کہ بے شک چپ بھی کر دے سبحان اللہ، یہ کچھ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی یہ کچھ ہونی ہے، یہ نہیں کچھ ہونی کہ صحابہ تے جڑے جاوے سن دس تو دنیا تے کی کہیں آ جائے، یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں اسی جناب اعلیٰ
ذکر چھیڑ کے کوئی کدھر دی گل کر رہا ہے کوئی کدھر دی گل کر رہا ہے یہ کو ذکر کرنا یہ مشاہدات صحابہ چھیڑنا فرض بھی نہیں تے ایویں بندہ پھٹکیا دور چلا جائے ان نال چپ کر جائے ہمیشہ یہ بات یاد رکھو حضور کے اصحاب اور حضور کی آل اتنا گہرا تعلق ہے اتنا گہرا تعلق ہے اور بعض دفعہ تے روایتاں جڑیاں ایسیاں ہوندیاں نے انسان نو سمجھن لگے خطابات تسی کی سمجھدے ہو ہر اردو پڑھنے والا بندہ ہر گل سمجھ جاندا ہے اردو پڑھ کے بھی بندہ کئی دفعہ مسئلے کو سمجھ نہیں سکتا گل کی ہو رہی ہے ہمارے شریعت نو سامنے رکھ دیا ہے اردو پڑھ کے بکھائے گا کئی ایسے مسئلے بندہ اردو پڑھ کے لیتے تو آ کے لایا سب نہیں آ کے یہ تو جناب اللہ جنوں یوٹیوب چلانی آ گئی وہ مفتی بن گئے جنوں کو فیس بک تے رکھنے والا دینے آ گیا میرے تو بنیا کوئی نہیں میں بڑی ریسرچ کی یار دین کا جڑا معاملہ ہے نا بڑے ایک بندہ ڈاکٹری دیا ساری کتاباں جناب گوگل تو کھول کے پڑھ لو اور تو دیکھے آپریشن کیویں کریدا ہے تے اپنا کلینک کھول کے بیٹھ جائے کہ میرے کو آپریشن کروا لو میں سارا فیس بک تو پڑھ لے کہ آپریشن کا وہ کرواوے گا انہوں کو کھولن دے گا آپریشن کے کر آخر یار میں تو سارا مجال تو پڑھیا کہ تو سے استاد کو بہت تینوں پھر پتہ لگے پورا کورس کر پھر تیرے ایک کام چنگے ہونے کے تو نقصان جائے گا یار فیس بک تو پڑھیا یا یوٹیوب تو پڑھیا گوگل تو پڑھیا بندہ کلینک کھولے تے اونوں نہیں مانیا جاتا اونوں آکھا جاتا چل پہلے ڈگری حاصل کر دین نو اوتھوں پڑھ کے آندے میں بڑا کچھ پڑھ لیا سانو استاد کول جانے کی لوڑ ہے ایتھے بھی استاد کول جاندی بغیر استاد کو کچھ حاصل نہیں ہوتا اور رہنمائی بغیر کچھ نہیں ہوتا اس واسطے ہمیشہ طور اس بات کو یاد رکھنا ہے میں بعد میں اختتام کے قریب لے کے آ رہا ہوں ہمیشہ طور پہ یہ بات یاد رکھنی ہے اپنے آپ کو حضور کے صحابہ کا بھی باادب رکھنا ہے تو حضور کے آل کا بھی باادب رکھنا ہے اصحاب تے حضور دی آل تو جنت پار دے ہوندے سن اور اتنا پیار مولا علی شریف دا حضور تے بھی 7 اور 6 دن بعد دی گل ہے اس وقت صدیق نکلے نے میرے والد بات ہے حضور دے صحابی حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین خلیفۃ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے نہیں مولا علی بھی راج کرتے ہیں علی پاک نے پوچھا ابوبکر کدھر کہنے لگے حضور دی بات میں چل سبحان اللہ حضور کے حجرے تے چلنا مثال ہو گئے کبھی پاک کو روزہ نہیں پڑھنا حجرہ عائشہ سے تے علی پاک کہنے لگے ممی اوتھے چلنا بچہ نال کے چل رہے دو میں آ اچھا دروازے کے کول آ کے کھڑے ہو گئے دروازے کو لا کے کھڑے ہوئے تے علی پاک کہنے لگے ابو بکر صدیق نو باقاعدہ حدیث پاک علی پاک کہنے لگے ابو بکر صدیق نو تسی اندر آؤ آپ نے لفظ پتہ کہ بولے تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ اے اللہ کے رسول دے خلیفہ تسی پہلے اندر آؤ سبحان اللہ کتنی گل کیتی مولا علی سبحان اللہ نام نہیں لیا فرمایا تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ اے اللہ دے رسول دے خلیفہ تسی پہلے اندر آؤ علی پاک دا حسن کلام لکھیا جو نام بھی لے سکتے سر پر نہیں اور آپ نے رسول اللہ دا خلیفہ کہہ کے پکاریا قیامت تک آنے والے سارے اپنے بندن والے کو دس دیتا اور علی ابو بکر کو خلیفہ منی بیٹھا ہے جنہوں منن والے تسی بھی ابو بکر کو خلیفہ مان جاؤ سبحان اللہ علی پاک جو منی بیٹھا اچھا علی پاک کہہ رہے تسی اندر آؤ ابو بکر صدیق کہہ رہے تسی پہلے اندر چلو یہ پیار نہیں پیار نال بولو تے صحیح یہ پیار ہے کہ نہیں کوئی ہو سا یہ پیار ہی ہے نا یہ بھی تو بیان کرنا چاہیے تو ہے پیار بیان کرنا چاہیے سرکار دی بارگاہ دے اندر ابو بکر صدیق بیٹھے دیگر صحابہ بیٹھے علی پاک آئے بہن نو جگہ کوئی نہیں ابو بکر صدیق علی پاک نے بیٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے ایتھے آ جاؤ
سرکار نے مسکرا کے فرمایا اور قدر والے قدر والے دی قدر کو سمجھتے ہوتے گئے سرکار بھی جنہاں دی پیار دی تعریفاں کرنی یار ساڈا بھی حق بندا پھر ادھر تعریفاں ہی کریے ادھر پیار والے رشتے بیان کریے کبھی صحابہ اور اہل بیت دا ٹکراؤ نہ کرایا ہم نے سامنے لیا کے کھڑا کر کے فیصلے کرنا بہ جنے بیڑا غلط ہو جائے پیار دے لائے چاہ جو حضور دے آل دے بھی نوکر حضور دے اصحاب دے بھی نوکر الحمدللہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عظیم ہستی نے آپ گرمیاں میں سردیاں ایسے بریک کپڑے پہننے ہیں کہ موٹے مولا علی سردیاں کے بریک کپڑے پہنتے ہیں تے گرمیاں چ آپ کئی دفعہ موٹے کپڑے پہن لیندے ہوندے سن کسی آخیا علی تانوں گرمی دے اندر موٹے کپڑے سردی دے اندر بریک کپڑے پہنتے بیٹھے آئے تانوں گرمی سردی نہیں لگ رہی فرمایا لگدی ہوندی سی پر ہون نہیں لگ رہی ہون نہیں لگ رہی میں گرمیاں چ موٹے کپڑے پا لواں تو میرے گرمی نہیں لگدی سردیاں چ بریک کپڑے پا لواں تو میرے گرمی نہیں سردی نہیں لگ رہی عرض کی حضور وجہ کی ہے آپ نے فرمایا سرکار دی ذات نے میرے حق دے اندر دعا کی تھی یا اللہ علی تو سردی بھی دور کر دے تے گرمی بھی دور کر دے چلو جی اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ذکر اہل بیت زندہ باد اہل سنت فرمایا جنوں دا سرکار نے دعا کر چھڑی کے نہ اس تو بعد کدی گرمی لگی تے نہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ عظیم ہستی نے میں نجف اشرف کا حضرت مولا علی پاک کی حاضری دی بڑا کا پہلو سبحان اللہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فیضان سے کیا کہتے ہیں نجف اشرف کے اندر پوری دنیا تے آتا فیضان مولا علی آپ عظیم ہستی نے کہ سرکار دی ذات نو جو ہجرت دا حکم ہوا ہے سرکار نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا سونے آج رات مکے نہیں رہنا یا اللہ میرے کو دی امانتہ نے ہو یا اللہ میں کلا جاواں کسی نوں نال لے کے جاواں اللہ نے فرمایا سونے امانتہ علی نوں دے جا سبحان اللہ کہ نال حضرت ابوبکر کو لے جا ابوبکر کو لے جا اچھا یہ بات لوگ نا پریشانی نہیں حل کر دے تے گل کرتے ہیں دیکھو جی سرکار دی ذات امانتہ حضرت ابوبکر کو بھی دے کے جا سکتا ہے بعد اللہ سرکار نے تمہاری کی جگہ تائیں نال لے کے یہ امانتہ دے جانے مطلب پیچھے واسطہ تک پہنچ نہیں ہے نا تاں ہی تے نال لے گئے یار ایک گل یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہو اچھا سب تو بڑی امانت ایک پاسے سرکار دی ذات کی صورت کے اندر امانت ہے ایک پاسے دنیا کی امانت مال و دولت کی صورت کے اندر بڑی امانت کیڑی ہے حضور بڑی امانت ہے باقی تے سارا کچھ سرکار دے سامنے ہیچ ہے تے تکابل نہیں میں بس کل کا جواب دینا چاہ رہا ہوں تو بڑی امانت جڑی اللہ دی امانت ہے وہ تے ابوبکر دے حوالے ہوگی اپنے اپنے مقام نے یار اپنے اپنے مقام کے اندر رہ کے سب کو بنے لطف دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہویا سونے ہجرت کر جا رات مکے نہیں رہنا نال ابوبکر نو لے جا امانت علی پاک دے حوالے کر جا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کھولے آئے فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا کر دے دس سونے حکم فرمایا تیرا کی خیال ہے دشمن بھی نو سمجھ کے تیرے دے حملہ کر دے اے سمجھ کے میں لیٹیا ہویا لیکن میری جگہ تے تو لیٹیا ہوئی میری جگہ تے میری جان چلی جاوے دس کیسے خیال کرنا علی پاک دی آنکھ وچ آنسو راہ دے قدر سونیا اگر علی دی جان نبی کو قربان ہو جاوے علی نو ہور کی چاہیے علی پاک دے پیار دا عالم ہے علی دی سونیا میٹھا میٹھا پانی جیتے مدنی دے نام
جاری علی سنیا جان علی دی ہوے قربان نبی تو ہو جاوے علی ورگا خان علی پاک نے زندگی سنیا تو میرا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا سونیا بالیوں دے نال سونی سجی ہوئی رات نو ایک رات کی اس ساری کائنات نو دیوارا تیرے قدمات وار سونیا دیوارا تیرے قدمات وار سونیا تیرے نال وسدی تیرے نال وسدی بہار سونیا بس تیرے نال وسدی عظمت سونیا حسدار ہوئے تو سونے دلان اجانیاں تیرے دکھ لگ جان مینو تیرا وال ویرانا ہوے بس دارا بھی تو ساگے دلارے جانیاں جانیاں ظہوری دیاں اکھیاں مانیاں ساڈے دل دی پکار سونیا بس تیرے نال وسدی مولا علی دا سرکار سے پیار سے سونے میری جب تواڈے تو واری ہو جاوے علی نو ہور کی چاہیے مولا علی اللہ اکبر سرکار دی ذات نال پیار اینا اور سرکار نو بھی پیار اینا خیبر دے دیارے سرکار نے فرمایا سی میں سورج چھٹا ہوں دھیان کر جے نال اللہ بھی پیار کردا تے اللہ دے رسول بھی پیار کردا عظمت مولا علی ہے یہ عظمت شیر خدا ہے اج علی پاک دے نال پیار کرنے والے بھی اپنے اپنے رنگ دے اندر نے آ وی بھی مدریاں پاک کرن اسی علی پاک دے دیوانے تے کوٹ لا کے جناب اعلی پنگ دے کہندے علی پاک دے دیوانے میں تے اے ہی کہاں گا اب مولا علی شیر خدا حضرت آپ نے فرمایا وگدی نہر ہوئے اون دے وچ شراب دا قطرہ ڈگ پوے او سک جائے تھلے کا اگ پوے میری سواری او کا کھا لوے میں اس سواری دا سفر نہ کر اے نہیں نفرت کیتی نشے تو ایک کا پاس وقت جڑا پلید زبان کر کے علی پاک دا پاک نام لے علی پاک نے نشے تو کی نفرت کی تو ایسا کر کے علی پاک کے نام مار نہ علی نے بوٹی کی تھی نہ اس پایا بندا میں جھوٹی تو متلائی کتی قوم بندا اے جڑے پہلے مانگ بنے تے مولا علی دے جناب اللہ اپنے آپ کو مرزول کر یہ ہے وہ ہے علی پاک دی ایسی سیرت علی دے دیوانے ہو بولو تے صحیح علی پاک دے دیوانے دے سبحان اللہ کیا سبحان اللہ آخری کال اور بات ختم باقی گلاں پھر تھی آخری گل اور بات ختم علی پاک دے دیوانے دے کیا کہنے الاجری مدریاں ہوتے ہیں کسی ایک بھائی کسی دو بھائی ایک نالا ہی مدری پانے چاہیے وہ بھی چاہتے ہیں 4.5 ماشے تو بات نہ ہو سونے کی تو بالکل جائز نہیں ہے کہ بندہ دوسرا بھی آدھا بس شاید آدھے نہیں جڑی ہونی یہ سویاں بنائی ہے پھر نام بھائی جائز ہی نہیں تو پھر ایک دیہاڑی کی ایک گھنٹہ کی ایک منٹ ہاں او تے دست سمندریاں بڑی بڑی تسبیح گلے دے اندر چک کئی ملنگے بال اچھے تے بڑے رکھے نے لگا چڑیاں ہوندیاں نے
پیو تے پانی ہونا چاہیے تے جدے وال اجدے ہون اوندا تے غصہ نہیں سمجھدا اللہ نے پاک لگا پھر چنگے دیوانے نے اور دیوانہ تے وہ ہے جڑا علی پاک دی سیرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاردا ہے سبحان اللہ تے اے دیوانگی نہیں اے بغیر تے اے دیوانگی نہیں اے تے میں دھبا ہے علی پاک دے دیوانے تے پھر الحمدللہ وہ دینے جڑے ناپاک زبان نال نہیں بلکہ پاک عبادت ہے نا علی پاک کا سارے نبی عبادت ہے ذکر علی کی عبادت علی پاک کا ذکر بھی تے عبادت ہے نا عبادت ناپاک زبان نال نہیں بلکہ پاک زبان الحمدللہ کہ اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے آگل کر لئیے علی دے دیوانے آنے چپ نہیں ہو رہے علی علی کھڑا یسی علی علی دیوانہ بولے گا علی دے دیوانے آنے چپ نہیں ہو رہے علی علی کھڑا یارا علی علی کھڑا علی علی کھڑا یارا علی علی کھڑا اسی سارے دریا بس حضری میں دم دم ہر ویلے اسا علی علی اسا علی علی اسا علی علی کہنا ہے سارے حیدری بولے اسی سارے حیدریاں اسی سارے سے